لندن میں قائم انسانی حقوق کی بین الاقوامی تنظیم ایمنسٹی انٹرنیشنل نے بھارتی حکومت پر زور دیا ہے کہ وہ غیر قانونی طور پر زیر قبضہ جموں و کشمیر میں انسانی حقوق کی پامالیاں بند کرے۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل نے جموں و کشمیر میں دفعہ 370 کی منسوخی کے بعد 3 سال کے عنوان سے اپنی بریفنگ جاری کی ہے۔ بریفنگ میں کہا گیا ہے کہ بڑے پیمانے پر سول سوسائٹی کے ارکان، صحافیوں، وکلاء اور انسانی حقوق کے علمبرداروں کو خاص طور پر سخت انٹروگیشن، جبری سفری پابندیوں، نظر بندیوں اور جابرانہ میڈیا پالیسیوں کا سامنا ہے۔ عدالتوں اور انسانی حقوق کے اداروں میں ان اپیلوں یا انصاف تک رسائی کی ان کی کوششوں کو روکا گیا ہے۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل نے بریفنگ میں کہا ہے کہ بھارتی حکومت نے مقبوضہ علاقے کی خصوصی حیثیت کی منسوخی کے بعد 3 سال کے دوران مقبوضہ جموں و کشمیر میں انسانی حقوق کی پامالیوں کا سلسلہ تیز کر دیا ہے۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل انڈیا کے سربراہ آکار پٹیل نے کہا ہے کہ بھارتی حکومت نے 3 سال سے جموں و کشمیر میں سول سوسائٹی اور میڈیا کو سخت کریک ڈاؤن کا نشانہ بنایا ہے۔ بھارتی حکومت کالے قوانین، سخت گیر پالیسیوں اور غیر قانونی طریقوں کے ذریعے اختلاف رائے کو دبا رہی ہے۔ حکام تنقیدی آوازوں کو دبانے اور خوف و دہشت کا نشانہ بنا کر جموں و کشمیر میں معلومات کے تمام معتبر اور آزاد ذرائع کو خاموش کرا رہے ہیں۔ بھارتی جبر نے خطے میں خوف اور غیر یقینی کی صورتحال پیدا کر دی ہے۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل نے اپنی رپورٹ میں اگست 2019 سے صحافیوں اور انسانی حقوق کے علمبرداروں کے خلاف کریک ڈاؤن کے کم از کم 60 واقعات ریکارڈ کیے ہیں۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل نے قابض حکام کی طرف سے ہراساں کیے جانے والے کشمیری صحافی کا حوالہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ جموں و کشمیر میں آزادانہ صحافت کی قیمت بہت زیادہ ہے۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل نے کہا ہے کہ 2020 کی نظر ثانی شدہ میڈیا پالیسی اور 2021 کی فلم پالیسی کی منظوری کے بعد بھارتی حکومت کو مقبوضہ علاقے سے آنے والی معلومات پر مکمل کنٹرول حاصل ہے۔ 6 ماہ کی انٹرنیٹ کی بندش کے بعد بھارتی قابض حکام اب بھی اکثر اوقات کشمیر کے مختلف حصوں میں بغیر کسی پیشگی اطلاع کے انٹرنیٹ سروسز معطل کر دیتے ہیں۔ بھارتی حکومت کی طرف سے رواں سال کشمیر پریس کلب کی اچانک جبری بندش پہلے سے پابندیوں کے شکار میڈیا کے لیے ایک بڑا دھچکا تھا۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل کے مطابق گزشتہ 3 سال کے دوران صحافیوں، انسانی حقوق کے کارکنوں اور ماہرین تعلیم سمیت کم از کم 6 افراد کو درست سفری دستاویزات ہونے کے باوجود بیرون ملک سفر سے روک دیا گیا، جو کہ شہریوں کے آزادانہ نقل و حرکت کی آزادی کی صریح خلاف ورزی ہے۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل کے اعداد و شمار کے مطابق 5 اگست 2019 سے اب تک کم از کم 27 صحافیوں کو بھارتی حکام نے گرفتار یا حراست میں لیا ہے۔ فہد شاہ، آصف سلطان اور سجاد گل سمیت کئی صحافیوں کو متعدد بار گرفتار کیا گیا۔ انہیں پہلے ایک قانون کے تحت گرفتار کیا گیا۔ عدالت سے ضمانت ملنے کے بعد انہیں پھر غیر قانونی سرگرمیوں کی روک تھام کے کالے قانون UAPA کے تحت دوبارہ گرفتار کر لیا گیا۔ جنوبی کشمیر کے ایک وکیل نے ایمنسٹی انٹرنیشنل کو بتایا کہ 2016 کے بعد سے انسداد دہشت گردی کے قوانین کے بڑھتے ہوئے استعمال کی وجہ سے لوگوں کے لیے ضمانت کا حصول مشکل بنا دیا گیا ہے۔ ان قوانین کے تحت پولیس کو 180 دنوں تک کسی بھی شخص کو مقدمے کا اندراج کیے بغیر اپنی حراست میں رکھنے کا اختیار حاصل ہے۔ 2020 میں NIA نے انسانی حقوق کے ممتاز علمبرداروں خرم پرویز، ان کے 3 ساتھیوں اور پروینہ آہنگر کی رہائش گاہوں اور دفاتر پر متعدد چھاپے مارے۔ خرم پرویز کی گرفتاری کے بعد ان کی اہلیہ سمینہ نے ایمنسٹی انٹرنیشنل کو بتایا کہ NIA کے اہلکاروں نے ان کے اہل خانہ کے موبائل فون اور لیپ ٹاپ بھی قبضے میں لے لیے۔ کالے قانون آرم فورسز اسپیشل پاورز ایکٹ کے مسلسل نفاذ کی وجہ سے مقبوضہ علاقے میں پولیس کو خصوصی اختیارات اور استثناء حاصل ہے۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل نے بھارتی حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ جبری طور پر نظر بند تمام کشمیریوں کو فوری طور پر رہا کرے اور اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ ان پر باقاعدہ عدالت میں فوری اور منصفانہ مقدمات چلائے جائیں۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل نے عالمی برادری پر زور دیا ہے کہ وہ جموں و کشمیر میں انسانی حقوق کی سنگین پامالیوں کے لیے بھارتی حکومت کو جواب دہ بنائے اور اقوام متحدہ کے ساتھ اس کے تعاون کو یقینی بنائے۔